یہ واقعہ سن کر آپ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک اندھا، ایک گنجا تھا اور ایک کوڑ کا مریض تھا۔ کوڑ بیماری اس کو لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ اندھے کے پاس گیا اور اندھے کو جا کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، کس چیز کی تمہیں طلب ہے؟ تو اندھا کہنے لگا، مجھے اگر میری آنکھوں میں بینائی آ جائے، مجھے نظر آنا شروع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی بھی عطا کر دی اور مال بھی عطا کر دیا، یعنی کہ اس کو بکریاں عطا کر دی۔ پھر فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا اور گنجے کو جا کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ گنجا کہنے لگا کہ مجھے بال چاہیے اور مال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بال عطا کر دیے اور مال بھی عطا کر دیا۔ اب فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو کوڑ کا مریض تھا، اس سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا، مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے اگر اس بیماری سے شفا مل جائے، میری یہ جو کوڑ کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے، میرا جسم ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری، جو کوڑ کی بیماری تھی، اس سے شفا عطا کر دی، اس کو صحت دے دی اور اس کو مال دے دیا، گائے وغیرہ۔ اب کچھ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پھر آزمانا چاہا اور ایک فرشتے کو فقیر کی شکل میں بھیجا ان کے پاس۔ اب وہ اندھے کے پاس گیا تو اسے جا کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے میری کچھ مدد کر دو۔ لیکن اندھے نے اس کی بات کوئی نہ سنی، اس کو ٹال دیا، اسے کچھ بھی نہ عطا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا زیادہ مال اسے عطا کیا تھا، اتنی بکریاں عطا کی تھی، جب اللہ کے نام پر اس فقیر نے سوال کیا تو اس نے اس کی بات کو ٹال دیا، اسے کچھ بھی عطا نہیں کیا، اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب فرشتہ جو ہے اس کے بعد گنجے کے پاس گیا، اسے بھی ویسے ہی کہا، لیکن اس نے بھی فرشتے کی بات کو ٹال دیا اور کوئی بھی چیز دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا رہا کہ اللہ کی رضا کے لیے میری کچھ مدد کر دو، لیکن اس نے مدد نہ کی۔ اب جو کوڑ کا مریض تھا، اس کے پاس پھر وہ فرشتہ گیا اور اسے جا کے کہنے لگا، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں اتنا مال دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میری کچھ مدد کر دو۔ تو جو کوڑ کا مریض ہے وہ کہنے لگا کہ یہ میرا اتنا مال ہے، جو تم چاہتے ہو یہاں سے اللہ کی رضا کے لیے لے لو، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نام پر اگر تم سوال کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے مانگ رہے ہو، تو یہ جو کچھ ہے اس میں سے جو تم چاہتے ہو لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آئی، اور جنہوں نے کنجوسی کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کیا، جو اندھا تھا اور جو گنجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی تھی، ان کو جو مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ واپس لے لیا۔ اور جو یہ کوڑ کا مریض تھا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال و دولت مجھے عطا کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کہا جو تم چاہتے ہو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اور زیادہ عطا کر دیا۔ اس لیے انسان کو کسی بھی چیز کی قدر تب ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے، نعمت چھن جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل مالک کون ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اس اللہ کے لیے بھی کچھ خرچ نہ کر سکیں، اس اللہ کے لیے بھی کسی کی مدد نہ کر سکیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ نہ دے سکیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان نعمتوں کا اصل مالک اللہ کی ذات ہے۔